ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا. اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے. پاک بھارت معاملات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے. سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. شہباز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے بے پناہ اقدامات کیے. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کوئی ایک منصوبہ دیا تو دکھا دیں. بس قدمتی سے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا. نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اسموک کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. اسموک کا مسئلہ چند سال میں حل کر دیں گے. پنجاب میں اسموک سے 2.5 لاکھ اموات کا خطرہ. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں تمام مسائل جھونک کر اسموک کی آفت کو ٹالنا ہوگا. اسموک سے 2.5 لاکھ قبل از وقت اموات اور تقریباً 9% جی ڈی پی متاثر ہو سکتی ہے. یہ سب ہماری لاپرواہی کا کیا دھرا ہے. پڑوسی ملک کا کردار صرف 30% ہے. اسموک ایک بہت بڑی انسانی اور معاشی ایمرجنسی ہے. یونیسیف نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا پنجاب میں اسموک 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں کے لیے سنگین خطرہ ہے. لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے. اسموک اتنی شدید ہے کہ خلا سے بھی نظر آتی ہے. اسموک سے پنجاب میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. حکومت پنجاب ہنگامی اقدامات کرے. پنجاب میں اسموک مزید 5 ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان. سرگودا، راولپنڈی، بہاولپور، ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکول اور کالج بند رکھنے کی ہدایت. اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز بھی بند رہیں گے. لاہور کا آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے اوپر ریکارڈ. آلودہ فضا نے لاہوریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار بنا دیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا پنجاب حکومت حالات کی سنگینی کو سمجھ دیں. عوامی مسائل اور اسموک جیسے صورتحال پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پشاور بھی اسموک کی لپیٹ میں شہریوں کو سانس لینے میں دشواری. حکومت پنجاب کے نومبر اور دسمبر میں شادی ہال بند کرنے کی تجویز پر غور. حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ اگلے سال سے شادی ہال نومبر اور دسمبر میں بند کرنے کا حکم دیں گے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ایسے کام نہیں چلے گا. 2 مہینے کی پالیسی کا فائدہ نہیں. لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. لاہور میں بڑے تعمیراتی منصوبے روکنا پڑیں گے. Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 68 کھرب ڈالر درکار ہیں. باکو میں وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب. کہا ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں. ترقی پذیر ملک شدید مشکلات کے شکار ہیں. یو این فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈ فراہم کرنا ہوں گے. گلیشیئرز کے تحفظ کی خصوصی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا گلیشیئر لائف لائن ہیں. پانی کے ذخائر کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر ہے. پاکستان کی زراعت کا 90% انحصار 7000 گلیشیئرز پر ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی کوپ 29 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت. عالمی رہنماؤں سے بھی ملے. شہباز شریف کو متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان کے صدور سے ملاقاتیں. وزیراعظم بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے. بانی سے ملنے جانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی. پولیس کا کہنا ہے عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز،
احمد خان اور حامد رضا کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ رہائی کے بعد رہنما بانی سے ملاقات کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جیل حکام نے ہمیں حبس بے جا میں رکھا، یرغمال بنایا۔ شہباز شریف مریم اور جیل حکام سے پوچھتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی؟ تمام افراد کے خلاف FIR درج کرائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہم سے بدتمیزی کی گئی، بدتمیزی کرنے اور بند کرانے کا آرڈر کس کا تھا؟ ہم تو الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے۔ دفعہ 144 کا اطلاق کیسے ہو گیا؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا شیڈول کے مطابق بانی سے ملاقات ہونا تھی، 3 بجے تک انتظار کرایا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ واپسی پر گاڑیوں سے اتار کر حراست میں لیا گیا۔ کرتے ہیں اس طرح کی کچھ کنڈے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کال دینی ہے اور نومبر کا مہینہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ہماری شروع ہے اس کے لیے، تو جب کال آئے گی تو آپ سب کو انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا۔ سر امریکن جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس کی تحقیقات وہ کوئی پٹواری تھا میرے خیال میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، اگر آپ کو نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ سوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا، میں خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وزراء کے PL امین گنڈا پور کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بانی PTI نے اسی ماہ کال دینی ہے، ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے احتجاج سے خوفزدہ لوگ ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ آخری وار کھیلنا ہے اور مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ بھئی ہمیں روک لو، ہم یہ کرنے آ رہے ہیں۔ PTI نے طے کر لیا ہے کہ مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اعلانات کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں روک لو، ایسے اعلانات کریں گے تو پھر کارروائی بھی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا یہ لوگ اداروں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سوابی جلسے میں جو تقاریر ہوئی سب نے دیکھی۔ انہوں نے کہا کفن بردار جلوس کا اعلان بانی PTI کریں گے۔ کل کوئی کفن بردار کچھ بھی کرے تو اس کے ذمہ دار بانی PTI نہیں تو کون ہوگا؟ ان لوگوں کا کمپرومائز ہونے کا لیول اتنا اونچا نہیں۔ میرا خیال ہے گنڈا پور نے کہا ڈی چوک جانے دے، دانا نہیں دوں گا۔ گنڈا پور کو ڈی چوک جانے دیا گیا، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ، پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے میں پیش رفت۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران سے ڈپلومیٹک پولیس کے وفد نے ملاقات کی۔ پاکستان ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس ویڈیوز اور CCTV فوٹیجز کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں کچھ ہفتے قیام کے بعد گزشتہ روز پاکستان روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری وطن واپس پہنچ گئے، کل سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، سیاسی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے۔ پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا مرکزی سہولت کار پولیس اہلکار نکلا۔ پولیس کانسٹیبل محمد ولی گزشتہ روز 2 خودکش جیکٹ سمیت پکڑا گیا۔ کانسٹیبل ہی خودکش حملہ آور کو باڑہ سے پشاور لایا تھا، سہولت کاری کے 2 لاکھ روپے وصول کیے۔ دھماکے کے وقت محمد ولی کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائنز میں تھی۔ پولیس لائنز کے نقشے ٹیلی گرام کے ذریعے شیئر کیے گئے۔ محمد ولی نے اعترافی بیان میں بتایا پولیس لائنز حملے کے علاوہ بھی بہت سی کارروائیاں کیں۔ 2022 میں پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا۔ 2023 میں گیلانی مارکیٹ میں دستی بم حملہ کیا۔ 2021 میں 1 ہفتے کی چھٹی لے کر جلال آباد گیا، وہیں جماعت الاحرار میں شامل ہوا۔ کمانڈر خالد خراسانی کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔
کراچی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے مزید سخت اقدامات، پرائیویٹ اور آن لائن ٹیکسیوں کا ایئرپورٹ پارکنگ میں داخلہ بند۔ ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کی گاڑیوں کے لیے مخصوص لین ہوگی۔ ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک فرد اور بزرگ مسافر کے ساتھ 2 افراد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ایئرپورٹ ملازمین کی آتے جاتے چیکنگ کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو اپنا آفس کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ مسافروں کے لیے ایئرپورٹ آنے والوں کو متعلقہ ایئر لائن کے ٹکٹ کی کاپی ساتھ لانا ہوگی۔ ایئرپورٹ آنے جانے والے تمام راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ چیک پوسٹوں پر پولیس، رینجرز، ایس ایف اور پرائیویٹ گارڈز ڈیوٹی دیں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلی راستوں میں باوردی مواد کا سراغ لگانے والے آلات نصب کیے جائیں گے۔ بھارت کا سیکیورٹی کا بہانہ نہیں چلے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو واضح کر دیا۔ پی سی بی نے خط میں کہہ دیا سیکیورٹی خدشات کہہ کر بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں۔ پی سی بی نے بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات پوچھ لیں۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایت پر بھیجے گئے خط میں آئی سی سی کو پاکستان کے سخت موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائبرڈ ماڈل آپشن کو مسترد کر دیا۔ آئی سی سی پر واضح کر دیا بھارتی ٹیم پاکستان آئی تو پاکستان بھارتی ٹیم کے ساتھ کہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلے گا۔ انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلتی رہیں، میچ منسوخ ہوا، نہ کوئی حادثہ ہوا۔ مشن چیف نیتن پورٹر کی قیادت میں آئی ایم ایف کے وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آئی ایم ایف کو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی اور 1.5 لاکھ سرکاری اسامیاں ختم کرنے پر بریفنگ۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کی سربراہی میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کی سربراہی میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی مذاکرات میں موجود۔ ایکسٹرنل گیپ پر خصوصی سیشن۔ آئی ایم ایف وفد کو رائٹ سائزنگ پر بھی خصوصی بریفنگ۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ 14 نومبر سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ پہلا 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر اخوان آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ آئینی بینچ 14 نومبر کو صبح 9:30 بجے آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا۔ ججز کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری۔ پرانے آئینی مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا نادرا سے ریکارڈ چوری کیا گیا۔ نادرا میں کئی تعیناتیاں بغیر اشتہار کی گئیں۔ بہت سے افسران نے اپنی ڈگریاں بعد میں مکمل کی ہیں۔ چیئرمین نادرا کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا اصل میں کچھ اہم لوگوں کا ڈیٹا لیک ہونے پر تکلیف ہوئی تھی۔ ڈیٹا لیک کرنے والے آج بھی نادرا میں بیٹھے ہیں اور ان کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی تو دور کی بات، وہ مزید اچھی پوسٹ پر تعینات ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم جاری۔ صہیونی فوج نے پھر سیف زون پر حملے شروع کر دیے۔ وحشیانہ بمباری سے مزید 62 فلسطینی شہید، 150 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جہاری سے اسکول محفوظ نہ اسپتال۔ شمالی غزہ میں حماس کی مزاحمت جاری۔ تازہ جھڑپوں میں میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری۔ 24 گھنٹے میں 54 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔